डोनाल्ड ट्रंप से क्या कल बातें करूं? मैं पर्चियां लाया हूं जेब में, मैं पर्चियों से पढ़ूंगा बैठ के। ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के। कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो अमेरिका का दौरा इस वक्त जारी है। कुछ ही देर के अंदर उनकी वाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है। गुज़िश्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अमेरिका पहुँचे तो उनकी जो वहाँ सबसे पहली एक एक्टिविटी थी वो ये थी कि वहाँ पाकिस्तानी ओरिजिन के जो अमेरिकन्स हैं उस कम्युनिटी के साथ उन्होंने एक बहुत कामयाब मीटिंग की, बहुत एक बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ और जो हुकूमत थी उसने उसको अपनी एक कामयाबी के तौर पे देखा। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से ये भी इत्तला आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं बिजनेसमैन से, चाहे वो अमेरिकन बिजनेसमैन हों या पाकिस्तानी ओरिजिन के अमेरिकन सिटीजन्स हों जो बिज़नेस करते हों, और उनसे वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी हवाले से कहा यह भी जा रहा है कि जब वो मुलाकात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से तो भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात होगी। मगर जो इत्तलात दूसरी तरफ से आ रही हैं, यानी कि वाइट हाउस से जो हमें इत्तलात मिल रही हैं वो ज़रा मुख्तलिफ लगती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो भी ज़रा मुख्तलिफ लगती हैं। लग इस वक्त ये रहा है कि वाइट हाउस के लिए जो फोकस होगा वो होगा अफ़गान पीस टॉक्स पे। उनका जो पहला इंटरेस्ट है इस मुलाकात के अंदर वो ये है कि पाकिस्तान कितनी मदद कर सकता है इन अफ़गान पीस टॉक्स को आगे बढ़ाने में, अफ़गान तालिबान को कन्विंस करने में, उन पे प्रेशर डालने के लिए कि वो बात करें काबुल हुकूमत के साथ, और जो भी अमेरिका चाहता है कि जल्द अज जल्द ट्रूप्स का विड्रॉल हो अफ़गानिस्तान से, एक पीस डील हो, उसके अंदर पाकिस्तान कितना रोल प्ले कर सकता है। जो एक दूसरा इशू है जो वाइट हाउस की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उनके अंदर लग रहा है कि उनका इंटरेस्ट ये है और वो नज़र रखना चाह रहे हैं कि मिलिटेंट ग्रुप्स के हवाले से पाकिस्तान ने जो इक़दामात अभी तक किए हैं वो उनके बारे में कितना संजीदा हैं और वो उनको किस हद तक आगे लेके जाएंगे। क्या सिर्फ हम सिक्योरिटी इश्यूज़ पर ही वाइट हाउस के अंदर से जो बातें होंगी उनमें से हमें जो स्टेटमेंट नज़र आएगा, जो सामने आएगा, क्या वो सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से ही होगा, या सचमुच हम कह सकते हैं कि फ़ाइनली जो पाक अमरीका ताल्लुकात हैं जो बहुत ख़राब हो चुके थे एक हद तक पिछले कुछ सालों के अंदर, उनके अंदर हम देखेंगे कि सचमुच की एक तब्दीली आ रही है एंड वी कैन टॉक अबाउट अ न्यू चैप्टर। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कामरान बुखारी साहब जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी के। वेलकम टू द शो डॉक्टर कामरान बुखारी। जी थैंक यू आरिफा। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो आज अभी कुछ ही अरसे के अंदर मुलाकात एक्सपेक्टेड है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान में, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मुलाकात में से कोई एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट सामने आएगा जिसके अंदर कोई कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट हमें पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से नज़र आएगी, या फिर सिर्फ जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अभी सिर्फ ताल्लुकात है और रिलेशनशिप को सही डायरेक्शन में सेट करने का एक एफर्ट है? देखिए, अमूमी तौर पे तो बयानात जारी होते हैं, एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है, वो पाकिस्तान की भी कोशिश है कि वो आए और अमेरिका भी चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान कम से कम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ब्रेक थ्रू चाहिए। अब छोटा या बड़ा लेकिन ब्रेक थ्रू होना चाहिए। लेकिन अमेरिका जो है वो अभी किसी जल्दी में नहीं है कि कोई ब्रेक थ्रू करे, कि वो ये रिलेशनशिप रीसेट हो रहा है, पहली मुलाकात है ये, और उसमें देखना पड़ेगा कि इनकी आपस में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की, इमरान खान साहब की कैसे आपस में जमती है या नहीं जमती, किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो कोरियोग्राफ होती है, एक एजेंडा होता है, पहले से जो है दोनों तरफ के जो एलची होते हैं वो तय कर लेते हैं कि भाई इन इश्यूज पे बात होगी, ये जो है उनको भी ब्रीफ कर दिया जाता है सदर ट्रंप को और वज़ीर आज़म इमरान खान को, कि उनके जो एसोसिएट्स हैं वो कहें भाई ये जो है पॉइंटर्स होंगे तो आप बात करेंगे। लेकिन उस सारी कोरियोग्राफी को अमली जामा पहनाना एक अलग बात है, और उसके दौरान हमें पता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑफ स्क्रिप्ट जाते हैं, और ये भी हमें पता है कि इमरान खान साहब भी ऑफ स्क्रिप्ट जाते हैं।
تو اب وہ آف اسکرپٹ ہونے میں کیا وہ قریب آئیں گے یا وہ پیچیدہ ہو جائے گا مسئلہ؟ کیونکہ آئی تھنک کہ دونوں طرف کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ دوسری جانب کنسٹرینٹس ہیں. جو ڈاکٹر صاحب، تو اسی حوالے سے جو آپ نے بھی بات کی اور بہت سارے ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت اہمیت دے رہے ہیں کہ جو کیمسٹری شاید ان دونوں لیڈرز کے درمیان پائی جائے گی، کیونکہ دونوں آف اسکرپٹ جاتے ہیں، دونوں کا ایک طریقہ، ایک اپنا مزاج ہے، تو امید یہ کی جا رہی ہے یا لوگ بات اس کی کرتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ اکٹھے ہوں گے تو ان کی کیمسٹری کیا ہوگی. مگر اس کیمسٹری کے اندر سے ہم پھر کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ صرف جیسے کہ ریسیٹ کرنا ہے ڈائریکشن کو، یا وہ وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ ایک وارمتھ آئے گی ریلیشن شپ میں، اسی کو آپ بریک تھرو کہیں گے، یا کوئی کانکریٹ اناؤنسمنٹ اگر آئی تو آپ اس کو بریک تھرو کہیں گے؟ دیکھیں، مجھے تو کسی بریک تھرو کا وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کیونکہ بریک تھرو کا مطلب جو ہوتا ہے کہ کوئی بڑی جو ہے وہ تبدیلی آنا. ٹھیک ہے، اب ہم بڑے کو بھی کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کتنا بڑا کتنا چھوٹا، لیکن کوئی خاطر خواہ ہے تبدیلی آئے جو گزشتہ حالات ہیں یا جو اسٹیٹس کو اینٹی جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، تو اگر اس میں تبدیلی آتی ہے تو وہ ہوتا ہے بریک تھرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بتدریج مرحلہ وار جو ہے سلسلہ ہوتا ہے جس میں دونوں لیڈر آتے ہیں. خاص طور پہ اگر قریب 2 دہائیوں سے ایک شک و شبہ کی جو ہے وہ فضا ہے، بالخصوص امریکہ نے پاکستان کو لے کے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے کوئی وہ پنچز پول نہیں کیے اپنا پچھلے سال، اور جو ہے کچھ مہینے پہلے بھی انہوں نے جو ہے بیانات دیے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ ہم ان سے نالاں ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کلک کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور کیا مل سکتا ہے. کیمسٹری اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ دے سکتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو وہ مانگ رہے ہیں، اور وائس ورسا کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کو وہ چیزیں دے سکتے ہیں فی الوقت جو عمران خان صاحب کو چاہیے، تاکہ وہ اپنے طور پہ اپنی جو ہے ان کی جو پوزیشن جو خاصی ویک ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن، اس کو وہ مستحکم کر سکیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے 2020 کا ری الیکشن اہم ہے، اور پاکستان اس کو کس طریقے سے اس میں معاونت کر سکتا ہے یہ ان کے لیے اہم ہے. وزیر اعظم عمران خان کے لیے اہم ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ایک تو جو معاشی بحران ہے، فائنینشیل جو ہے اس سے جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں پچھلے وزرائے اعظم اور صدور کی طرح نہیں ہوں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنا پاکستان کو شارٹ سیل کیا. میں جو ہوں ٹف بارگننگ کروں گا. ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے جی جو شیل کی آپ نے بات کی، تو جو امریکن الیکشن کی بھی آپ نے بات کی، تو وہاں تو لگ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا انٹرسٹ پھر یہی ہوگا کہ پاکستان افغان پیس ٹاکس پہ کیا ڈیلیور کر سکتا ہے، اور اگر اکنامکلی پاکستان کو کچھ چاہیے تو پھر پاکستان کو کمٹمنٹ دینی پڑے گی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. سو یو تھنک کہ یہ دونوں ایشوز جو ہیں ان کے اوپر کوئی پروگرس ہو سکے گا آج کی میٹنگ پہ، یا پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی کمٹمنٹس عمران خان صاحب دے سکیں گے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کی تسلی ہو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ باتیں پہلے سے فرنٹ لوڈ بھی ہو چکی ہیں، دونوں طرف کو معلوم ہے کہ دوسری جانب سے کیا آئے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے وہ جو کوریوگرافی ہے وہ عملی جامہ کس لحاظ سے جو ہے نا اس کو پہنایا جاتا ہے. اب یہ جو بارگیننگ ہوتی ہے، میں نے بھی بات کی کہ عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کو میرے سے پہلے جو لیڈران تھے انہوں نے شارٹ سیل کیا، اور میں ہوں اب جو پاکستان کو شارٹ سیل نہیں کروں گا. میں پاکستان کو وہ مقام دلاؤں گا، اور میں جو ہوں کسی قسم کی ڈو مور کے پریشر کے اندر نہیں آؤں گا. اب جب آپ یہ بات اپنے وائٹ ہاؤس میں آ کے کرتے ہیں، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو اس میں ایک رسک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دوسری سائڈ کو انوائے کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، پہلے سے پاکستان کے بارے میں ایک منفی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ منفی ہے، وہ نیگیٹو ہے. جو ہے نا امریکہ کے اندر ایک نیگیٹو پرسپشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کے لیے گئی ہے پاکستان کی جانب سے. تو یہاں پہ ذرا رسک ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے زیادہ وہ اپنا فٹ ڈریگنگ کریں یا ہارڈ بارگننگ کریں تو آپ کو پش بیک مل سکتا ہے.
اب یہ اپنا لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب اور سر اسی حوالے سے جو یہ بات ہو رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی جو ہے وہ اس ملاقات میں حصہ لیں گے، تو ڈو یو تھنک کہ شاید دیٹ ول ورک ٹو پاکستان's بینیفٹ؟ کیا اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، یا وہ جیسے کہ یہاں بہت تنقید ہو رہی ہے اس حوالے سے، وہاں بھی اس کو نیگیٹیولی دیکھا جائے گا؟ جی دیکھیں، اس میں کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں، کچھ میٹنگز میں تو ظاہر ہے جو ہے وہ بڑی میٹنگ کے دوران جو ہے وہ جنرل قمر باجوہ بحیثیت چیف آف دی آرمی صاحب پاکستان کی مسلح افواج کی جو ہے وہ اپنا ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو دوسری جانب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو امریکہ کے ہیں وہ بھی ہوں گے وہاں اس میل کے اوپر، تو وہ ایک خاص فورم ہے، لیکن یہ بہت آکورڈ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پروٹوکول کے تحت کہ جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری جانب سے ہوں اور ادھر جو ہے عمران خان اور پھر جنرل باجوہ بھی ساتھ ہوں، تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ون آن ون کی کوئی گفتگو ہوگی، کتنے دورانیہ ہوگی یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ جب اس قسم کی جو ہے سمٹ میٹنگز ہوتی ہیں، سمٹ مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ون آن ون بات کریں. اب اس نیگوسیشن میں کس طریقے سے عمران خان صاحب اپنے مفادات کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس کو کس طریقے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریسیو کرتے ہیں، اور وائس ورسا کیا تعصب لیتے ہیں عمران خان صاحب کہ بھائی میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہ جو اس کو ہم کیمسٹری کہتے ہیں، اس کیمسٹری کے اگر بیٹھ جاتی ہے صحیح طریقے سے، اور یہ زیادہ منٹ نہیں ہوتے، یہ شروع میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اگلے کی باڈی لینگویج کیا ہے، وہ آپ کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے، تو یو اسٹارٹ آف آن اے پازیٹیو نوٹ، آن اے گڈ فوٹنگ، تو پھر آپ کی گفتگو کے راستے ہموار ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری، ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے قبائلی علاقوں کی جہاں گزشتہ روز پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوئے اور ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ اب تک سامنے آ چکے ہیں. اسٹے ود اس. فری الیکشن تھا، صوبائی حکومت نے اس میں کچھ انٹرفیرنس نہیں کیا. اگر ہم انٹرفیرنس کرتے تو رزلٹ کچھ اور ہوتا. 5 سیٹیں ہم جیت کے آئے ہیں اور تقریباً 5 میں ہمارے کینڈیڈیٹس رنرز اپ. کچھ ہمارے کینڈیڈیٹ آزاد کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اور انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے سابقہ فاٹا کے علاقے کی، جہاں کے پروونشل اسمبلی کے الیکشنز گزشتہ روز ہوئے. 20 جولائی کو ان 16 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹس تھیں ان پہ الیکشنز ہوا اور ان کے ریزلٹس جو ہیں اب تک سامنے آ چکے ہیں. لگتا یہ ہے کہ آزاد امیدوار جو تھے ان کا پلڑا بھاری رہا ہے. انہوں نے 6 نشستیں جیتی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی جس کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اس نے 5 سیٹس جیتی ہیں. جمعیت علماء اسلام نے 3، اے این پی اور جماعت اسلامی نے 1 سیٹ جیتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بھی سیٹ نہیں ملی. 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں obviously پی ٹی آئی نے مور اور لیس خیبر پختونخوا میں الیکشنز کو سویپ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کا ریزلٹس یہ سابقہ فاٹا کی سیٹس پہ آیا ہے یہ ذرا ڈس اپوائنٹنگ لگ رہا ہے ان کمپیریزن. جو وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے اس کا کہ ان کی جماعت سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں شاید، جن کی وجہ سے رزلٹ اتنا مثبت نہیں آیا جتنا کہ آ سکتا تھا. کچھ ایسے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان کی پارٹی کے جن کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو گئے، جس کا نقصان انہوں نے کہا کہ پارٹی کو ہوا ہے. اس کے علاوہ جو فیفن ہے یعنی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، انہوں نے جو رپورٹ اس کے حوالے سے انتخابات کے حوالے سے پیش کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کافی حد تک پرامن تھے اور جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 27% سے اوپر رہا، مگر جو جنرل الیکشنز تھے ان میں جو ٹرن آؤٹ تھا اس سے یہ 6% 3.0 کم رہا. خواتین کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 20% کے قریب رہا.
ये भी जनरल इलेक्शन से थोड़ा सा कम था। इस सारे इलेक्शन पे इसके किस तरह हुआ, टर्नआउट क्या था, कौन जीता कौन हारा, इस हवाले से बात करने के लिए आज इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं फैफन के, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर साहब जो ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ पेशावर हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। अली अकबर साहब, आपसे शुरू करेंगे, ये बताएं कि ये जो इलेक्शंस थे आपके ख़्याल में ये कितने अच्छे ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे? पहली दफ़े इलेक्शंस हुए और शुरू में इतलात इस तरह की आ रही थी कि कुछ ज़्यादा इलेक्शन का एक मूड नज़र नहीं आ रहा था खैबर साबका फाटा के इलाकों में, बट क्या मोमेंटम फाइनली पिकअप हुआ और रिज़ल्ट वही है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी बिल्कुल आरफा, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं लग रहा था, और जिस तरह लग रहा था इलेक्शन से पहले तक कि इंतखाबात हो भी जाएंगे या नहीं, क्योंकि वो जो बीच में अमेंडमेंट पेश हुई थी तो उस हवाले से काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी। ताहम इलेक्शन जो है हुए, न सिर्फ हुए बल्कि पुरअमन भी रहे, और उसके साथ साथ तमाम जो 16 अजला है वहाँ पर इलेक्शन पुरअमन भी रहे। और जहाँ तक रिज़ल्ट्स की बात है तो बिल्कुल हुक्मरान जमात के लिए शायद ये मुतवक्के नहीं थे, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल मुतवक्के थे, और उसकी जो है वजूहात थी कि जो उन्होंने टिकट्स दिए थे और जिस तरह इन्होंने ईजी लिया था कि एक वक्त जब मुस्लिम लीग नून किसी को टिकट दिया करती थी तो कहते थे कि ये पास होगा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि टिकट देते वक्त तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि जिनको भी वो टिकट देंगे तो हर सूरत कामयाब होंगे। ताहम उनके लिए बड़ा दचका है, क्योंकि 16 नशस्तों में से 5 नशस्तें आना और फिर जहाँ पे मरकज़ी हुकूमत हो और सूबाई हुकूमत हो तो नहायत एक दचका है। लेकिन ये इनके अपनी जो है कमज़ोरियाँ है कि जो बोर्ड बनाता और उन्होंने टिकट्स तकसीम किए ज़्यादातर। जी बारी साहब, तो इसी हवाले से ये जो आपकी रिपोर्ट है कि पुरअमन इलेक्शन रहा, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले कि शायद इलेक्शन जो है इसमें कोई गड़बड़ होगी, स्पेशली क्योंकि पहली दफ़े थी कि यहाँ इलेक्शन हो रहा था और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जो पार्टी सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ज़्यादातर जो सोशल स्टैंडिंग के लोग हैं वही इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें? देखिए, जो साबका फाटा है उसकी पिछले 2-2.5 दहाइयों से वहाँ पर जो सूरत हाल रही है वो बॉर्डर एरिया था, इलाका गैर कहलाता था, तो फिर दहशतगर्दी का भी वहाँ जो है वो राज रहा। तो शक तो ये था कि गड़बड़ होगी, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पर ख़्याल था कि 2018 के जनरल जो इंतखाबात हुए उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस वहाँ नहीं हुआ, बल्कि ना होने के बराबर था। तो मेरा अपना ख़्याल था कि ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन पुरअमन होंगे, शायद इक्का दुक्का वाक़यात हों, और अच्छी बात यह है कि कुछ नहीं हुआ वहाँ। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि इंसान जो हैं वो चाहते हैं कि अमन हो, वहाँ अमन होगा तो वहाँ तरक्की होगी, तरक्की होगी तो वहाँ खुशहाली आएगी। तो वो एक जो इंसानों के अंदर एक जिबिल्लत है अमन की तरफ जाने की, वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का, तो उस पे यकीन रखते हुए मेरा ख्याल था कि वहाँ पर अमन होगा और कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा फैक्टर ये है कि ये भी लग रहा था 2018 के इंतखाबात के बाद कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी ख़ास पार्टी का साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही थी फाटा के अंदर। कोई किसी भी पार्टी ने कोई ऐसी कोई बयान नहीं निकाला कि उनके लिए कुछ मुश्किलात हैं और बाकियों के नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद था, चाहे वो मजहबी जमातें हों या वो सेकुलर जमातें हों। तो सिवाय एक चीज़ के कि जो एतराज़ आया था ANP की तरफ से और कुछ जमातों की तरफ से कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो मिलिट्री पर्सनल है वो नहीं होने चाहिए, तो वो इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन उसको एड्रेस किया। तो फिर ये तय किया कि सिर्फ जो मिलिट्री पर्सनल हैं, आर्मी के लोग हैं, वो सेंसिटिव जो या हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन सिर्फ वहाँ पर वहाँ होंगे और वो नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम वापस आएंगे तो हम अपने दोनों गेस्ट के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे।
ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں جو الیکشنز ہوئے ہیں سابقہ فاٹا کے اندر گزشتہ روز. علی اکبر صاحب، جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اسپیشلی JUIF کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، ANP اور PPP بھی کچھ اس طرح کی ہنٹ دے رہی ہیں، دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو کچھ اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں فرام دا گراؤنڈ کہ الیکشن میں کچھ انفیئرنس ہوئی ہے یا گڑبڑ ہوئی ہے؟ جی عارفہ، خدشات یہی تھے کہ یہ جو ہے سابق فاٹا علاقے ہے اور وہاں پر جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کی طرف سے کچھ جو ہے خدشات تھے. تاہم جنرلی اگر ہم دیکھیں جہاں سے باجوڑ، مومند اور سارے کے سارے جو ساتھ ایجنسیز ہیں تو جنرلی الیکشن جو تھے وہ ہماری نظر میں جو ہے صاف و شفاف رہے. ایک دو جگہوں سے پولنگ اسٹیشنوں سے یا کسی مطلب جو ایسے ایریا سے شکایات وقتاً فوقتاً موصول ہوئی ہے، تاہم اس پیمانے کے نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ریگو ہے اور کسی کو جان بوجھ کے جو ہے وہ ہرایا ہوا ہے. ساوت وزیرستان کے ایک دو پولنگ اسٹیشن سے اس طرح کی خبریں آئی تھیں، تاہم مجموعی طور پر ہماری نظر میں الیکشن جو تھے وہ تقریباً صاف و شفاف رہے. سرور باری صاحب، اسی حوالے سے جو یہ بات ہو رہی ہے کہ خواتین کی ووٹنگ کے جو نمبرز ہیں وہ آپ کے خیال میں کیا سیٹسفیکٹری ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہاں تک تو معاملہ ہے کہ کتنی خواتین نے ووٹ ڈالا وہ تو ایک الگ بحث ہے. صحیح. لیکن جس طرح الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ جو ڈیٹا ڈالا ہے وہ بہت فلاڈ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں فراڈ ہے، لیکن کیا انہوں نے یہ کہ جو مردوں کا ٹرن آؤٹ ہے اس کو ان کے رجسٹرڈ ووٹوں سے نکالا ہے اور جو عورتوں کا ہے وہ پولڈ ووٹوں سے ان کی پرسنٹیج نکال کے وہ بتا رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو آپ کو 6 ایسی کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پر جو عورتوں کا ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے. اچھا. تو وہ بیسکلی شاید انہوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ایک سرٹن پرسنٹیج سے کم ہوا تو قانونی طور پہ وہ الیکشن وائڈ ہو جاتا ہے. جہاں پر 7% جو ہے ٹرن آؤٹ ہے، لیکن وہاں جو ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو ڈیٹا ہے میں لے کے آیا ہوں، وہاں وہ دکھا رہے ہیں 33%، 40%. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بددیانتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک ہی ٹیبل کے اوپر 2 فارمولے جو ہے نا نہیں لگانے چاہیے. تو یہ لگتا ہے، لیکن یہ بھی ہے میرے پاس ان آفیشلی ڈیٹا ہے جو KPK کے پروونشل کمشنر ہیں انہوں نے جاری کیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کا ٹرن آؤٹ جو ہے 20% ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے. مثلا آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، خیبر جو ہے ایجنسی کا PK108 جو کہا گیا ہے وہ 24.40% عورتوں کا ٹرن آؤٹ بتایا گیا، لیکن اصل میں 12.8% ہے. جی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں. علی اکبر صاحب، اسی حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں جو جیتے ہیں 6 کے قریب، کیا آپ کے خیال میں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اب جوائن کر لیں گے ناؤ دیٹ دے ون دی الیکشن؟ اسپیشلی جو PTI کی طرف سے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ انہی کے کچھ شاید ممبرز تھے جو کھڑے ہو گئے تھے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. جی عارفہ، یہ جو علاقے ہے قبائلی، یہاں پر پہلے بھی پارٹی سسٹم اتنا نہیں تھا اور آزاد امیدوار قومی اسمبلی کے لیے جیت کر آتے تھے اور پھر حکمران جماعت کے ساتھ جو ہے وہ جا کر ملتے تھے. اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، کوششیں بھی شروع ہو گئی ہے اور کچھ آزاد ارکان نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ جا کے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ جو ہے وہ جا ملے اور حکومت کو جوائن کر لے، کیونکہ ان علاقوں کا یہ حاصل رہا ہے. تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ خواتین والے ایشوز پہ. سب سے مطلب جو ہے ہمیں چیلنجنگ جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم رزلٹ جب آئے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ جو 10% ووٹ ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پورے ہو جائیں گے یا نہیں. اور تقریباً بہت سارے جگہ ایسے تھے جہاں پر ہمیں خدشہ تھا کہ یہاں پر ووٹ جو ہے خواتین کا وہ 10% نہیں رہے گا. تاہم جس طرح باری صاحب نے بات کی کہ الیکشن کمیشن کے ریزلٹس کے مطابق اب کوئی بھی حلقہ ایسا نہیں ہے جس میں 10% سے کم ووٹ جو ہے وہ پول کیے جا چکے ہو. لیکن ٹیمپرڈ ڈیٹا ہے. جی، وہی میں نے کہا کہ انہوں نے اس لاء کو ٹیمپرڈ کیا، اسی لاء کو وہ کرنے کے لیے تاکہ الیکشن کوئی وائڈ نہ ہو. ہاں
جی پاس ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈیٹا آئے ہوئے وہ الگ ہے اور الیکشن کمیشن نے خواتین کے جو ڈیٹا جاری کیا ہے وہ الگ ہے، تو بالکل ہم کہہ سکتے ہیں۔ سرور باری صاحب، یہ جو بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ یہاں شاید پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں ان کا سٹرکچر اتنا سٹرونگ نہیں تھا کیونکہ الیکشنز اتنی باقاعدگی سے نہیں ہوئے جتنے باقی ملک میں ہوتے ہیں، تو اس لیے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس زیادہ تھے کیونکہ جو بھی سوشل سٹینڈنگ کے لوگ ہیں انہی کا راج تھا، ان ٹرمز آف، یا ان کا انفلوئنس زیادہ تھا، پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں تھا۔ یہ کس حد تک بات صحیح ہے؟ یہ پورے پاکستان کا فینومینن ہے، کراچی کو چھوڑ دیں آپ، لیکن باقی اگر آپ دیکھیں تو بائی اینڈ لارج یہ جو سارے ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پی ٹی آئی، انہوں نے کیوں سو کالڈ الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے؟ کیونکہ وہاں پارٹی کے سٹرکچرز نہیں ہیں، وہاں یہ لوگ ہیں جو بہت عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ نیکسس ہے پولیٹیشینز کا اور ایڈمنسٹریشن کا اور جو نوکرشاہی ہے اس کا، پولیس کے ساتھ، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو وہ لینڈ ہولڈ کرتے ہیں، وہ ان کے ایسٹس ہیں، تو فاٹا میں ذرا اس کی جو شکل ہے بہت میگنیفائڈ ہے، لیکن پورے پاکستان میں یہی حالت ہے۔ 2018 کے انتخابات میں دیکھیں خان صاحب نے بھی ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دیں جو وہاں کے الیکٹیبل، جیسے سکندر بوسن ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلی پارٹیوں میں تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی سیاسی جماعتوں نے اپنے سٹرکچرز قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن فاٹا میں چونکہ کبھی پارٹی بیس الیکشن نہیں ہوئے بہت عرصے تک، تو وہاں انڈیپینڈنٹ امیدواروں کا زیادہ جیتنا ایک بہت بہت شکریہ سرور باری صاحب، بہت بہت شکریہ علی اکبر صاحب، آپ دونوں نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سینٹ چیئرمین کے خلاف جو نو کانفیڈنس موو ہونے والی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ اجلاس بلایا جائے اور اس میں ووٹنگ کی جائے تاکہ اس سے ثابت ہو سکے کہ اکثریت کس کی ہے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے سینٹ کی، جہاں اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ چیئرمین کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موو لانا چاہ رہی ہے، مگر اسی حوالے سے یہ جو سارا ایشو ہے یہ ٹیکنیکلٹیز کے اندر گھر گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک رولنگ دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک تحریک نہیں بلکہ ایک ریزولوشن ضروری ہے، اور اسی حوالے سے بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ ایک ریکویزیشن سیشن کیا جا سکتا ہے یا پریزیڈنٹ کو ہی کال کرنا چاہیے۔ ان سب ٹیکنیکل ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود احمد بلال محبوب صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈیٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی احمد صاحب، تو یہ جو اتنی ٹیکنیکلٹیز میں گھری ہوئی ہے یہ ایک پولیٹیکل موو کہ ریزولوشن ہوگی یا تحریک ہوگی، جو سیشن ہے وہ ریکویزیشن ہو سکتا ہے یا پریزیڈنٹ کو ہی کال کرنا پڑتا ہے، یہ کتنی اہم چیزیں ہیں اور یہ ہمیں فرق ذرا سمجھائیں ان سب میں۔ دیکھیے یہ اتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں نہیں، لیکن صورتحال چونکہ بڑی مشکل ہے، گمبھیر صورتحال ہے، دونوں پارٹیوں کے لیے جو حکومت ہے اس کے لیے بھی یہ عزت کا سوال ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی ان کی یہ سمجھیے کہ ان کی بھی عزت کا سوال ہے۔ تو دونوں طرف ہم موشن کو کامیاب بنائیں گے، حکومت کہہ رہی ہے ہم موشن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، چیئرمین قائم رہیں گے۔ تو اس صورتحال میں اس وجہ سے چیزوں کو تھوڑا سا ڈیلے کرنے کی کوشش ہے تاکہ اور وہ حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں تو انہیں اس کے لیے کنونس کیا جائے۔ تو میرے خیال میں اصل وجہ یہ ہے، ٹیکنیکلٹیز تو اتنی نہیں ہے، اگر اس میں چیزیں نکالی جائیں باریک بینی سے، بال کی کھال جسے کہتے ہیں، تو وہ تو نکل سکتی ہے، لیکن جو عام آدمی جو قانون کو پڑھتا ہے، رول کو پڑھتا ہے، تو میں اگر رول نمبر 12 کو پڑھوں سینٹ کے تو مجھے تو واضح لگتا ہے کہ جب ایک بار آپ نے نوٹس دے دیا ہے عدم اعتماد کا تو اس کے بعد جو 7 دن کے اندر اس کا اجلاس ہونا چاہیے، اور اجلاس میں اور کوئی چیز ڈسکس نہیں ہو سکتی، اس میں سب سے پہلے یہی ڈسکس ہوگا تحریک عدم اعتماد۔ یہ تو بالکل صحیح ہے، بٹ جب یہ ایک دفعہ نو کانفیڈنس موو جو ہے یہ موو ہو جائے گی ریزولوشن،
तो उसके बाद सेनेट चेयरमैन को हटा दिया जाएगा, मगर जो इलेक्शन है वो अलग से होगा, इफ आई एम करेक्ट? जी बिल्कुल, इलेक्शन अलग से और होगा। ये फैसला कौन करेगा कि जो नया इलेक्शन है नए चेयरमैन के लिए, उसकी तारीख कौन सेट करेगा? वो डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे? जो एक्टिंग चेयरमैन होगा। अब देखिए ना, अब यहाँ सूरत हाल ये गंभीर जो हुई है उसकी वजह यह है कि दोनों के खिलाफ अदम एतमाद के नोटिस दिए जा चुके हैं। तो एक इसके बारे में भी बहुत शकूक पैदा हो रहे हैं कि कौन प्रिजाइड करेगा सेशन को, क्योंकि जब चेयरमैन की अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर बात हो रही होगी तो चेयरमैन उसे प्रिजाइड नहीं कर सकेंगे। तो उस वक्त तो असूलन तो वाइस चेयरमैन जो हैं, डिप्टी चेयरमैन, उनको ही प्रिजाइड करना चाहिए। और जब डिप्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पे बहस हो रही होगी तो उस वक्त वो नहीं कर सकते, फिर वो पैनल ऑफ चेयरमैन में से जो 6 लोगों का 4 लोगों का जो पैनल बनता है उसमें से फिर कोई आदमी प्रिजाइड करेगा। और उसमें भी बहुत मेरे ख्याल में इख्तलाफ पैदा होगा कि ये जो पैनल ऑफ चेयरमैन है ये कौन लोग होंगे, क्या वो हुकूमत का होगा, क्या वो अपोजिशन का होगा, क्या दोनों को एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि वो भी कुछ बातें ऐसी कर सकता है इस सारे प्रोसेस में, कोई ऐसी रूलिंग दे सकता है जो किसी एक को फ़ायदा पहुंचा सकती है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इख्तलाफ की बहुत गुंजाइश है अगर नीयत साफ़ ना हो। अगर नीयत साफ़ हो तो बहुत सीधा सा मामला है, उसको आपने वोटिंग करनी है। और मसला ये है कि फिर ये काफ़ी तूल भी पकड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद महबूब साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।